پیارے دوستو السلام علیکم۔ دوستو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، چنانچہ یہ تباہیاں اور تبدیلیاں آنے والے وقتوں میں کس حد تک پہنچ جائیں گی اس کا اندازہ آج ہم ایک برطانوی میگزین کے کور سے لگائیں گے، جو کہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ آنے والے سال یعنی 2019 کیسا ہوگا۔ لہذا آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ تمام معلومات سے واقف ہو سکیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ دوستو دی اکانومسٹ ایک مشہور برطانوی بزنس میگزین ہے جو کہ ہر سال کے اختتام پر پبلش کی جاتی ہے۔ یہ میگزین آنے والے وقت کے بارے میں بہت سی اہم پیش گوئیاں دیتی ہے جو کہ کافی حد تک سچ ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تمام پیشن گوئیاں وہ پہلے سے ہی پلان کر چکے ہوتے ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ ان پلانز کو ایک خفیہ کوڈنگ کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں جن کو سمجھنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ دوستو سن 1988 میں شائع ہونے والی اس میگزین کے کور پر سن 2018 میں نیو ورلڈ آرڈر اور پوری دنیا کی ایک ہی کرنسی کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جو کہ پیپر کرنسی کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرنا تھا، اور اس کا رزلٹ آج ہمارے سامنے ہے، جو کہ 2 دہائیاں گزر جانے کے بعد اسے عملی شکل دی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں دی اکانومسٹ نے 2019 کا میگزین پبلش کیا ہے جو کہ ایک بار پھر آنے والے وقتوں کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں دے رہا ہے، اور اس میں کافی زیادہ خفیہ کوڈز اور میسیجز چھپے ہوئے ہیں جن کو بیان کرنا نہایت مشکل ہے، اس لیے جتنا ممکن ہو سکا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ میگزین کور مکمل طور پر الٹا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پیچھے کی طرف جا رہی ہے، یعنی آج سے ہزاروں سال قبل جب دنیا پر یہودیوں کی حکومت تھی، اور یہ الٹا کور اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب وہ وقت واپس آ رہا ہے اور ان کی حکومت آنے والی ہے۔ دوستو اس کور پر ایک انسانی جسم کی صورت میں لیونارڈو ڈی وینچی کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے 4 ہاتھ ہیں، اور اسے ٹرانس ہیومن یعنی مشین اور انسان کا کمبینیشن دکھایا گیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر والے 2 ہاتھ انسان کے ہیں اور نیچے والے 2 ہاتھ مشین کے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آنے والے ادوار میں مشینوں کو انسان کے ساتھ جوڑا جائے گا اور انسانوں کی جگہ مشینیں لے لیں گی۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر والے لیفٹ ہینڈ میں موبائل ہے اور اس پر QR کوڈ بنا ہوا ہے جو کہ ڈیجیٹل کرنسی کو شو کرتا ہے، یعنی مستقبل میں آپ کا موبائل آپ کا بینک اکاؤنٹ ہوگا اور اسی کے ذریعے خرید و فروخت کی جائے گی، یعنی کیش لیس سوسائٹی بنا دی جائے گی۔ اس کے بعد ایک الیکٹرک کار کو دکھایا گیا ہے، یعنی آنے والا دور الیکٹرک کارز کا ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ جب تیل نہیں بکے گا تو سب سے زیادہ تباہی اربوں کی ہوگی۔ دوستو اس کے بعد تھوڑا سا نیچے اس کے دوسرے ہاتھ میں طاقت کا توازن بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی یہ مختلف تحریکوں کو اٹھا کر ان کو کنٹرول کر رہے ہیں اور ان کے آپس میں تعلقات خراب کر کے ان میں فساد برپا کریں گے۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر والے دائیں بازو پر DNA کوڈنگ موجود ہے جو کہ DNA موڈیفیکیشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی انسانی جینز میں بدلاؤ کر کے اپنی مرضی کے انسان پیدا کیے جائیں گے جو کہ عام انسان سے زیادہ پاورفل اور تمام صلاحیتوں سے بھرپور ہوں گے، یا پھر ان میں کوئی ایسی خاصیت ڈالی جائے گی جو عام انسان میں موجود نہ ہو۔ دوستو اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود میری جوانا کا پتا ہے جو کہ ایک نشہ ہے، اور امریکہ سمیت دنیا کی کئی ریاستوں میں اسے لیگلائز کر دیا گیا ہے، چنانچہ اس کے بعد نوجوان نسل ایک بڑی تعداد میں اس کا استعمال کر رہی ہے۔ اور دوستو میری جوانا کا DNA والے ہاتھ میں ہونا اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ آنے والے دور میں لوگوں کو نشیاور چیزیں دے کر ان کے DNA میں چھیڑ چھاڑ کی جائے گی۔ دوستو اس کے ساتھ ہی گاندھی کی تصویر ہے جس میں اس کا ایک ہاتھ نہیں دکھایا گیا ہے، چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا آنے والے وقتوں میں ٹوٹ جائے گا۔ اور یہاں پر انڈیا سے متعلق ایک اور چیز بھی دکھائی گئی ہے جس میں آپ کو ہاتھی کا دانت بزنس کے چڑھاؤ پر معاشی خوشحالی کو ظاہر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی انڈیا کی اکانومی کو پاکستان کے مقابلے کے لیے اوپر لے جایا جائے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں ایک اور بہت ہی دلچسپ پیشن گوئی کی گئی ہے جو کہ ایک سٹاک یعنی بگلا بچہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، اور اس پر بار کوڈ بنا ہوا ہے جو کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب پیدائشی بچے جینیٹک موڈیفیکیشن سے پیدا کیے جائیں گے، یعنی آپ کے جسم میں ایک چپ ڈال دی جائے گی اور اس کے ذریعے آپ کو کنٹرول کیا جائے گا، جبکہ اس کے اوپر گھوڑوں پر 4 گھڑ سوار میدان جنگ میں موجود ہیں جو آنے والے جنگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستو فیشل ریکگنیشن کو دکھایا گیا ہے، یعنی کسی بھی انسان کی کوئی بھی پرائیویسی نہیں ہوگی اور ہر شخص کے چہرے سے اس کی شناخت کر کے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھی جائے گی، اور پھر لوگوں کے پرسنل ڈیٹا کو اکٹھا کیا جائے گا، جو کہ دوستو اب آئی فون ایکس کے اندر چہرے کی شناخت کرنے کا فنکشن موجود ہے، اور یہ آپ کے چہرے کا پرنٹ لے کر اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کر لیتا ہے۔ یہ ڈیٹا کس سرور میں کہاں پر موجود ہے اور اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے آپ یقیناً نہیں جانتے۔
دوستو اس کے علاوہ یہاں پر لیونارڈو ڈی وینچی کا بنایا ہوا جہاز چاند کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یعنی اب آنے والے وقتوں میں انسان کسی بھی طرح سے چاند پر جانے کی کوشش کرے گا۔ اور اس کے بالکل نیچے ایک وولکینو کا پہاڑ نظر آ رہا ہے جو کہ موسم کی شدید تبدیلیاں یعنی زلزلے وغیرہ برپا ہونے کی پیشگوئی دے رہا ہے۔ اور دوستو سب سے آخر پر لیونارڈو ڈی وینچی کی چیسٹ پر #MeToo لکھا ہے، جو کہ حالیہ دور میں عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کر انہیں بے باک بنانے کے لیے اور فیملی سسٹم کو توڑنے کے لیے ایک کیمپین چلائی گئی ہے، اور یہ کیمپین آگے جا کر اور بھی کئی خاندانوں کو خراب کرے گی۔ اس کے علاوہ اس کور میگزین میں اور بھی بہت سی پیشن گوئیاں ہیں جن کو سمجھنا مشکل ہے، لہٰذا اگر آپ کی سمجھ میں ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دوستو اس کور میں دکھائی جانے والی تمام پیشن گوئیاں جس جگہ پر ہونی ہے انہیں اسی جگہ پر بنا کر ایک نقشے کی شکل میں دکھایا گیا ہے جسے عام آدمی بالکل نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا یہ سب ان کا پلان ہے جو کہ آنے والے ادوار میں لوگوں کو ان کے پلان کے مطابق ان کا مائنڈ تیار کرنا ہے۔ دوستو اس کی حقیقت کیا ہے اور آنے والے ادوار میں ان پیشن گوئیوں میں سے ہمیں کون سی دیکھنے کو ملے گی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔